اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ الفصل الرابع فی الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك الماہیۃ التامہ التي لها آثار خاصة حقیقیہ من حيث تمامها تسمى نوعا كالإنسان والفرس ثم إن نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع يشترك فيه أكثر من نوع واحد۔ بدایۃ الحکمہ کے 5ویں مرحلے کی چوتھی فصل جنس، فصل اور نوع اور ان سے جو ملحقہ مسائل ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اس فصل کا منطق کی مباحث کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بالخصوص پہلے پیراگراف کا، لہذا منطق کی وہ مباحث جو جنس، فصل اور نوع کے بارے میں ہیں ان پر ایک دائرانہ نگاہ دوڑائیں تاکہ وہ مطالب جو منطق میں ہم پڑھ چکے وہ ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو اس فصل کا فہم آسان ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ علم منطق کی مباحث کے 2 بنیادی پورشن ہیں، ایک حصے کو کہا جاتا ہے معرف کی بحث اور دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے حجت کی بحث۔ معرف کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب کائنات کی مختلف چیزوں کو پہچاننا چاہتے ہیں یا ان کا تعارف کرنا یا کروانا چاہتے ہیں تو تعارف کیسے کروایا جائے منطقی طور پر۔ معرف کی بحث کے ضمن میں پھر جنس، فصل اور نوع کی مباحث آتی ہیں۔ توجہ فرمائیے، جب ہم تعارف کروانا چاہتے ہیں تو کس کا تعارف کروا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ سنگل پرسن یا انڈیویجول یا ایک پرسن کے بارے میں جب ہم اس کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو منطق کے لحاظ سے جواب جو ہم دیتے ہیں وہ جواب در حقیقت ایک ایسا مفہوم ہوتا ہے یا ایک ایسا مفہوم ہونا چاہیے کہ جو صرف اسی انڈیویجول پر صادق آئے، لاگو ہوتا ہو جس کا تعارف ہم نے پوچھا ہے، اس کی پرسنل آئیڈینٹیٹی ہمیں جو مفہوم بتائے گا اس مفہوم کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں جزئی مفہوم۔ مثال کے طور پر اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے ہم پوچھتے ہیں کہ ما ہوا یا من ہوا، اور جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ھذا زید یا ھذا خالد، یہ زید ہے یا یہ خالد ہے۔ تو خالد اور زید کا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے جو صرف اس تصویر پر تو صادق آتا ہے، جو اس شخص پر اور اس انڈیویجول پر تو صادق آتا ہے لیکن اور کسی انڈیویجول پر صادق نہیں آتا۔ لہٰذا منطقی لحاظ سے ایسا مفہوم کہ جو لا یصدق علی کثیرین، جو ایک سے زیادہ متعدد افراد پر، انڈیویجولز پر صادق نہ آئے اور صرف ایک ہی فرد پر صادق آئے، اس مفہوم کو ہم کہتے تھے جزئی مفہوم۔ جزئی مفہوم کے مقابلے میں کلی مفہوم کیسا مفہوم ہوتا ہے؟ جب ہم چند افراد کا تعارف پوچھتے ہیں تو یہ افراد جب زیادہ ہوں تو ان افراد کو کا تعارف کرواتے ہوئے ہم جو جواب دیتے ہیں وہ جواب در حقیقت ایک ایسا مفہوم ہونا چاہیے کہ جو ان تمام افراد پر لاگو ہوتا ہو۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان 2 افراد کے بارے میں یہ پوچھیں کہ ما ہما یا من ہما، یہ 2 کون ہیں، تو ان 2 کے جواب میں اگر ہم کہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، جبکہ سوال ہمارا دونوں کے بارے میں تھا، سنگل پرسن کے بارے میں نہیں تھا، تو یہ جواب ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم جواب میں ہمیں ایسا جواب بولنا ہوگا، ایسا مفہوم بیان کرنا ہوگا جو دونوں پر کیا ہو کہ لاگو ہوتا ہو، منطبق ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ہما انسان، یہ دونوں کون ہیں؟ انسان ہیں۔ تو اب انسان کا مفہوم ایسا مفہوم ہے جو جہاں
اے پر صادق آتا ہے وہاں بی پر بھی صادق آتا ہے۔ تو انسان کا مفہوم کلی مفہوم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خالد کا مفہوم یا زینب کا مفہوم یہ جو ہے جزئی مفاہیم ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس دائرے کو بڑھا دیں اور ان تینوں جو انڈیویجولز ہیں ان کے بارے میں سوال کریں کہ یہ تین کیا ہے، تو اب ہمارا جواب پھر ایسا ہونا چاہیے، ایک ایسا مفہوم ہونا چاہیے جو ان تینوں پر لاگو ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ یہ حیوان، یہ کیا ہے؟ حیوان ہے، تو حیوان کا مفہوم کلی مفہوم ہوگا اور ایسا مفہوم ہوگا کہ جو مختلف حقائق کے متعدد افراد پر صادق آتا ہے، تو ایسے مفہوم کو کلی مفہوم کہتے ہیں۔ اب کلی مفہوم اس کی فردر 5 قسمیں ہیں۔ کلی مفہوم یا جنس ہوگا یا فصل ہوگا یا نوع ہوگا یا خاصہ ہوگا یا اراض عام ہوگا۔ جنس کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جنس ایسا کلی مفہوم جو مختلف حقیقتوں کی حامل جزئیات اور ماہیات۔ اگر ایک کلی مفہوم مختلف حقیقتوں کے حامل جزئیات اور ماہیات پر صادق آئے، مثلا ہمارے پاس اگر ایک ایسا مفہوم ہو کہ جو رانی پر بھی صادق آئے، جو مٹھو پر بھی صادق آئے، جو گھوڑے پر بھی صادق آ رہا ہو، جو انسان پر بھی صادق آ رہا ہو۔ مثال کے طور پر وہ مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ حیوان کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ حیوان کا مفہوم حیوان البتہ اپنے لغوی معنوں میں یعنی زندہ موجود، نشو و نما پانے والا موجود، تو حیوان کا مفہوم رانی پر بھی صادق آتا ہے، مٹھو پر بھی صادق آتا ہے اور مثال کے طور پہ ٹٹو پر بھی صادق آتا ہے۔ تو ان 3 مختلف حقیقتوں کی حامل جزئیات پر چونکہ یہ مفہوم صادق آ رہا ہے، اس لحاظ سے تو کلی مفہوم ہے۔ اور یہ مفہوم چونکہ ڈیفرنٹ آئیڈینٹیٹیز کی حامل جزئیات پر اور افراد پر یہ مفہوم صادق آ رہا ہے، اس لحاظ سے تو حیوان کا مفہوم کلی مفہوم ہے۔ لیکن یہ جو ڈیفرنٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں یہ صرف عدد میں ڈیفرنٹ نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت بھی مختلف۔ مثلا رانی کا تعلق صنف نسوانیت سے ہے، خوب مٹھو کا تعلق مرد کے صنف سے ہے، گھوڑے کا تعلق خالص گھوڑے کے صنف سے ہے۔ تو حیوان کا جو مفہوم ہے وہ تینوں پر صادق آ رہا ہے۔ یا اگر ہم یہ دائرہ بڑھا دیں، پودے کو بھی ساتھ شامل کر لیں اور ہم ان 4 انڈیویجولز کے بارے میں پوچھیں، بھائی ان کا تعارف کرو یہ کیا ہے، اور جواب میں ہم کہیں کہ یہ جو ہے جسم نامی ہے، تو یعنی ایسا جسم جو نمو کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا مفہوم ہوگا جسم نامی کا کہ جو 4 مختلف آئیڈینٹیٹیز اور حقیقتوں کے حامل اشیاء پر صادق آتا ہے، تو اس لحاظ سے کلی مفہوم بھی ہے اور جنس بھی ہے۔ یہ دائرہ مزید بڑھا کر ہم ایک پتھر کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور ان 5 جو ہے ڈیفرنٹ جو نیچر کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھیں کہ ما ہی یہ اشیاء کیا ہے، تو اب جواب میں ہم اگر ایک ایسا مفہوم لے آئیں جو ان 5 پر صادق آتا ہو، جو مختلف حقیقت کی اشیاء ہیں اور ماہیات ہیں، ان سب پر صادق آتا ہو، تو ایسا مفہوم اسے کہا جائے گا جنس۔ مثال کے طور پہ ہم ان 5 چیزوں کے جواب میں یا ان کے تعارف میں کہیں کہ یہ کیا ہے، ہم کہیں کہ یہ جسم مطلق ہیں یا جسم ہے، تو یہ سب جسم ہے، پتھر بھی جسم ہے، پودا بھی جسم ہے، گھوڑا بھی جسم ہے، مٹھو بھی جسم ہے اور رانی بھی جسم ہے۔ تو بنابراین ایسا کلی مفہوم جو مختلف حقیقتوں کی حامل ماہیات اور جزئیات انڈیویجولز اور نیچرز پر صادق آئے، اس کو ہم کہتے ہیں منطق میں کہ یہ کلی مفہوم ہے، اس مفہوم کو ہم کہتے ہیں جنس۔ اب جنس کے آگے اقسام ہیں، جنس قریب، جنس بعید اور جنس متوسط۔
جن سے قریب وہ ہوتی ہے کہ جس کے نیچے اور جنسی مفہوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں جن سے قریب۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھوڑا، مٹھو اور رانی کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کیا ہیں، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان اگر کہیں گے تو ان تینوں پر صادق آئے گا۔ حیوان سے نیچے کوئی جنس نہیں پائی جاتی، کیونکہ رانی اور مٹھو یہ صنف کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن ان کی جنس مختلف نہیں ہے، اور ان کی جنس وہی ہے جو گھوڑے کی جنس، گھوڑا اور انسان ان کی جنس کیا ہے؟ حیوان ہے۔ تو وہ ایسا جنسی مفہوم جس کے نیچے اور کوئی جنسی مفہوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں جن سے قریب، یا اسے جن سے سافل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چند اجناس پر مشتمل ایک ایسا مفہوم جس کے اوپر پھر کوئی اور جنس نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں جن سے عالی۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری مثال میں جسم مطلق یا جسم کا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے کہ اب جسم کے مفہوم سے اوپر پھر ایسا کلی مفہوم یہاں پر نہیں ہے جو مثال کے طور پر مادی اشیاء پر صادق آتا ہو۔ سم ٹائمز جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان بھی ایسے مفاہیم ہوتے ہیں جنہیں جنسی مفہوم کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر پودے، گھوڑے اور انسان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہیں، تو ہمارا جواب کیا تھا؟ یہ جسم نامی تھا۔ تو حیوان جن سے قریب ہو جائے گی، جسم مطلق وہ جن سے عالی ہو جائے گی، اور درمیان میں جسم نامی یہ جن سے متوسط ہو جائے گی۔ جو سب سے اوپر جنس ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے۔ اب جنس کے برعکس بعض اوقات ہمارا کلی مفہوم جو مختلف اشیاء پر صادق آتا ہے، وہ اپنے نیچر میں کوئی ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ جو ایک حقیقت اور سیم حقیقت کی حامل مختلف جزئیات اور انڈیویجولز اور اصناف پر صادق آتا ہے۔ جیسے آپ زید کو، گڑیا کو اور مٹھو کو اکٹھا کر لیں، تو یہاں انڈیویجولز بھی ڈیفرنٹ ہیں اور ان کی اصناف اور صنف بھی مختلف ہے، لیکن انسان ہونے میں سب کیا ہیں؟ ایک ہی حقیقت ہے، انسانی حقیقت کے حامل ہے۔ تو بنابراً ایسا کلی مفہوم جو سیم اور ایک حقیقت کی حامل جزئیات اور اصناف پر بولا جائے، اس مفہوم کو نوع کہتے ہیں۔ نوع کی بھی اقسام ہیں، نوع حقیقی، پھر نوع اضافی۔ نوع حقیقی وہ کلی مفہوم ہوتا ہے کہ جس کے نیچے کوئی ایسا کلی اور جنرل مفہوم نہ ہو جو ایک اور سیم حقیقت کی جزئیات اور اصناف پر صادق آتا ہو۔ آپ انسان کا مفہوم، اس سے نیچے آپ کے پاس کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے جو سیم نیچر کی مختلف اصناف پر صادق آتا ہو۔ نوع حقیقی کے مقابلے میں نوع اضافی ہوتی ہے۔ نوع اضافی ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ جو اپنے سے براڈر اور وسیعتر مفہوم کے مقابلے میں جس کا دائرہ تنگ تھا۔ اب تک کی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم انڈیویجولز کا تعارف پوچھتے ہیں تو اس کے جواب میں جو مفہوم بولا جاتا ہے وہ جزئی مفہوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات انڈیویجولز اور سیم نیچر کے انڈیویجولز یا ڈفرینٹ نیچر کے انڈیویجولز کے بارے میں یا ڈفرینٹ نیچر کی اصناف کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے، ان کا تعارف پوچھتے ہیں یا تعارف کرواتے ہیں، تو وہاں جواب میں جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے وہ کلی مفہوم ہوتا ہے۔ کلی مفہوم کی ایک قسم جنس ہے اور کلی مفہوم کی دوسری قسم نوع ہے۔ یہ جو تعارف ہم کرواتے ہیں، بعض اوقات ہم تعارف ایک خاص نوع ہی کا تعارف مانگتے اور تعارف کرتے اور کرواتے ہیں۔ مثلا ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کیا ہے، ہمارے لیے ایک خاص نوع ہے انسانی، یہ ہمارا سوال اس مخصوص نوع ہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس نوع کو ان ڈیٹیل ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ مال انسان کیا ہے، تو جواب میں 4 قسم کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔
جن میں کامل ترین جواب اسے جسے حد تام کہتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ الانسان حیوان ناطق، ہم یہ کہیں کہ انسان ایک ناطق حیوان ہے۔ اب اس جواب میں جس کو منطق میں حد تام یا کمپلیٹ ڈیفینیشن کہا جاتا ہے، کمپلیٹ ڈیفینیشن کا پہلا جز ایسا ہونا چاہیے کہ جس چیز کا تعارف آپ نے پوچھا ہے اس چیز کے ساتھ اگر ڈفرینٹ نیچر کی اور اشیاء پر بھی وہ صادق آتا ہو۔ مثلا آپ نے جو تو پوچھا انسان کیا ہے، ہم نے جواب میں کہا انسان حیوان ناطق۔ حیوان کا مفہوم ایسا ہے جو انسان پر بھی صادق آتا ہے، گھوڑے پر بھی صادق آتا ہے، جو فرض کریں کہ دیگر جو انواع حیوان کی ان پر بھی صادق آتا ہے۔ تو پہلا جز ایسا ہونا چاہیے جو ایک ایسی مشترکہ خصوصیت کو بیان کرے کہ جو خصوصیت اس چیز میں بھی پائی جاتی ہو جس کا آپ نے تعارف پوچھا ہے، اور اس کے علاوہ اشیاء میں بھی وہ خصوصیت پائی جاتی ہو، جیسے حیوانیت۔ اور دوسری خصوصیت حد تام میں یہ ہونی چاہیے کہ حد تام کو ایک ایسے جز پر بھی مشتمل ہونا چاہیے کہ جو صرف جس چیز کا آپ نے تعارف پوچھا ہے اسی میں پائی جاتی ہو، اس کی غیر کسی میں نہ پائی جاتی ہو، جیسے ناطق ہونا۔ تو ایسے تعارف کے پہلی جز جو ہے جیسے حیوان وہ مفہوم میں جنس ہوتا ہے، اور دوسری جز کو کہا جاتا ہے فصل۔ یہاں اگلا سوال یہ ہے کہ جنس اور فصل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو پہلا نقطہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ فصل اپنی جنس کی مقوم ہوتی ہے، یعنی اگر فصل نہ آئے تو جنس تحقق نہیں پا سکتی۔ جب تک کوئی فصل نہیں آئے گی جو حیوان کو یا انسان بنائے یا گھوڑا بنائے یا گدھا بنائے یا اونٹ بنائے یا پرندہ بنائے یا درندہ بنائے، تب تک حیوان نہیں تحقق پا سکتا۔ تو بنابراین فصل اپنی جنس کی مقوم ہوتی ہے، لیکن جنس کی مختلف جو ہے فصول ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے حیوان کو ناطقیت آ جائے تو انسان بنتا ہے، اسی طرح سے دیگر فصول آ جائیں تو کہیں گھوڑا بن جاتا ہے، کہیں گدھا بن جاتا ہے، کہیں اونٹ بن جاتا ہے، کہیں پرندہ بنتا ہے، کہیں درندہ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ماہیت جب تک ایک مخصوص نوع کے درجے تک نہ اترے وہ تحقق نہیں پاتی۔ مثال کے طور پر آپ جسم کو جب تک ایک مخصوص نوع کے درجے تک نہیں اتاریں گے تو جسم تحقق نہیں پائے گا۔ جسم جب بھی تحقق پائے گا تو یا مثال کے طور پر پتھر کی نوع میں، جمادات کی نوع میں، یا حیوانات کی نوع میں، یا مثال کے طور پہ مائعات کی نوع میں، سب پانی میں جب تک نہیں اترے گا، پانی کی سطح تک نہیں اترے گا تو جسم تحقق نہیں پائے گا۔ اب اگلا مطلب جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نوع کے لیے اس کی جو جنس اور فصل ہوتی ہے نا، جیسے نوع انسانی کے لیے حیوان اور ناطق، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ذاتیات ہیں، اور ذاتیات یعنی یہ اس کی صمیم ذات میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا صمیم قلب میں، یعنی قلب کی گہرائیوں میں، یہ ذات کی انسان کی گہرائیوں میں حیوانیت اور ناطقیت جو ہے وجود رکھتی ہیں۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، تو حیوان کو جو ہم نے انسان پر حمل کیا نا، اس محمول کو، اس موضوع پر جو ہم نے حمل کیا ہے، ایسے محمول کو کہا جاتا ہے محمول بالصمیمہ۔ یا اگر ہم کہیں کہ الانسان ناطق، تو یہ بھی ناطق کا انسان پر حمل، اس کو محمول بالصمیمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک نوع پر کچھ ایسے مفاہیم اور خصوصیات وہ حمل ہوتی ہیں جو اس کی ذات میں نہیں ہوتی، صمیم ذات میں نہیں ہوتی، تو ان کی دو قسمیں پھر آگے، ایک کو خاصہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عرض عام کہتے ہیں۔ خاصہ وہ کلی مفہوم ہوتا ہے جو کسی بھی نوع سے باہر ہوتا ہے، اپنے موضوع سے باہر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے موضوع کے ساتھ مختص ہوتا ہے، اپنے موضوع کے علاوہ اور کسی پر حمل نہیں ہوتا، جیسے زاحک۔ اب زاحک
صرف انسان پر حمل ہوتا ہے، الانسان و ضاحک، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا الحمار و ضاحک، الفرس و ضاحک، کہ گھوڑا ہنستا ہے، گدھا ہنستا ہے، نہیں، اور کسی پر حمل نہیں ہوگا۔ تو ایسے محمول کو جو کلی مفہوم ہو اور کسی موضوع پر حمل ہوتا ہو اور فقط اپنے موضوع پر حمل ہوتا ہو، ایسے محمول کو کہا جاتا ہے خاصہ۔ لیکن اگر محمول ایسا ہو کہ جو موضوع کی ذات سے خارج ہو، صمیم ذات میں نہ ہو، اور اس موضوع پر بھی حمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر بھی حمل ہوتا ہو، تو ایسے کلی مفہوم کو کہا جاتا ہے عرض عام۔ مثلا ماشی، آپ کہتے ہیں الانسان و ماشن، انسان چلنے والا موجود ہے مثال کے طور پر، تو انسان فقط چلنے والا موجود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے بہت سارے اور حیوانات اور موجودات بھی چلنے والے ہیں۔ تو چلنے والا یا ماشی چونکہ انسان پر بھی بڑے موضوع پر بھی حمل ہوتا ہے، اس موضوع کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی حمل ہوتا ہے، تو ایسے معمول کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرض عام کہا جاتا ہے۔ اب ان مفاہیم کو، منطقی مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا پیراگراف اس چوتھی فصل کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم عبارت کے ضمن میں اس کی توضیح پیش کریں گے۔ الفصل الرابع فی الجنس والفصل والنوع وبعض ما یلحق بذلک، چوتھی فصل جنس، فصل اور نوع کے بارے میں ہے، اور بعض وہ مسائل جو ان مباحث سے مربوط ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ الماہیت التامہ، الماہیت ایک کوئی بھی کمپلیٹ ماہیت، تام ماہیت کیا ہوتی ہے؟ التی لہا آثار خاصۃ حقیقیہ، جس کے واقع حقیقی آثار ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ عالم ہو، ناطق ہو، گفتگو کرتا ہو، دوسروں کے کام آتا ہو، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا وغیرہ وغیرہ۔ التی لہا آثار خاصۃ حقیقیہ من حیث تمامہا، تو کوئی بھی ماہیت اس کے کمپلیٹ ہونے کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس ماہیت کو تو سما نوعان، اسے نوع کہا جاتا ہے، کل انسان والفرس، جیسے انسان والفرس۔ ثم ان نجد بعض المعانی الذاتیہ التی فی الانواع، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ ذاتی معانی، یعنی جو ایک ماہیت کی ذات میں نہفتہ ہوتے ہیں، یہ ذاتی معانی التی فی الانواع یشترک فی اکثر من نوع واحد، تو بعض ایسے معنی ہوتے ہیں ذاتی جن میں ایک سے زیادہ انواع شریک ہوتی ہیں، جیسے حیوانیت ایک ایسا معنی ہے کہ جو انسان میں بھی پایا جاتا ہے اور انسان کی ذات میں اور صمیم ذات میں داخل ہے، لیکن یہی معنی مثال کے طور پہ گھوڑے میں بھی پایا جاتا ہے، اونٹ میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یشترک فی اکثر من نوع واحد، اگر ایک سے زیادہ انواع اس میں مشترک ہوں، جیسے کل حیوان کا معنی المشترک بین الانسان والفرس وغیرہ، جو انسان، گھوڑے اور باقی حیوانات میں مشترک ہے، تو جیسے بعض معانی مختلف انواع میں مشترک ہوتے ہیں، کما ان فی ما یختص بالنوع، اسی طرح بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک نوع کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، دوسرے نوع میں نہیں پائے جاتے۔ نوع انسان میں پایا جاتا ہے، اور لیکن وہ معنی نوع مثلا فرس میں، گھوڑے کے نوع میں نہیں پایا جاتا، اونٹ کے نوع میں نہیں پایا جاتا۔ تو وہ معنی جو مختص ہوتے ہیں، کا ناطق، جیسے ناطق المختص بالانسان، جو کہ انسان کے ساتھ مختص ہے، وَيُسَمَّى الْمُشْتَرَكُ فِيهِ جِنسًا، تو وہ معنی جس میں ایک نوع کے ساتھ دیگر انواع بھی مشترک ہوں، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ جنس کہا جاتا ہے، جیسے حیوان کا مفہوم۔ والمختص فصلا، اور وہ معنی جو صرف ایک نوع کے ساتھ مختص ہو، جیسے ناطق کا مفہوم، اسے ایک فصل کہا جاتا ہے۔ وَيَنْقَسِمُ الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ إِلَىٰ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ، پھر جنس قریب اور بعید میں، اور اسی طرح فصل قریب اور بعید میں تقسیم ہوتی ہیں۔ وَأَيْضًا يَنْقَسِمُ الْجِنْسُ وَالنَّوْعُ إِلَىٰ عَالٍ وَمُتَوَسِّطٍ وَسَافِلٍ، اسی طرح جنس اور نوع عالی، متوسط اور سافل میں تقسیم ہوتی ہیں۔ وَقَدْ فُصِلَ ذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ، اور اس بات کی منطق میں توضیح
پیش کی جا سکتی ہے اور جو کہ ہم نے بیان کر دی۔ ثم انا اذا اخذنا ماہیت الحیوان، یہاں سے بحث کے ایک دوسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔